محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شرک کی تعریف دوبارہ ہم سن لیتے ہیں۔ شرک کہتے ہیں کہ واجب الوجود اور مستحق عبادت، یعنی واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اور مستحق عبادت کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ پھر جو ہم نے کہا شرک کی جو وہ 3 اقسام ہے، شرک فی ذات، اللہ جیسا کسی کو ماننا، اللہ کے برابر جو ہے وہ کسی کو ٹھہرانا، یعنی اس کو قدیم، اور اسی طرح جو ہے وہ واجب الوجود سمجھنا کہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی کسی کو سمجھے گا تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ وہ شرک فی ذات کہلائے گا۔ یہاں جو اس کی عبادت شروع کر دے، جیسے بتوں کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ جو شرک کرتے ہیں وہ شرک فی العبادت کرتے ہیں۔ دوسری قسم تھی شرک فی العبادات، کہ عبادت میں جو وہ سمجھ لے کہ عبادت، اب عبادت کی ہم نے تعریف کیا کی تھی؟ ہم نے تعظیم اور عبادت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تعظیم عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ واجب الوجود اور مستحق عبادت کسی کو سمجھ کر اس کے سامنے عاجزی کی جائے۔ جیسے ہم ہاتھ باندھتے اللہ کو واجب الوجود اور مستحق عبادت سمجھ کر ہاتھ باندھتے ہیں، تو ہمارا یہ ہاتھ باندھنا جو ہے وہ یہ عبادت کہلائے گا۔ لیکن ہم مخلوق کے سامنے جب باندھیں گے ہاتھ تو وہ عبادت نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مخلوق کے سامنے کیا ہے، تو وہ تعظیم کہلائے گا۔ تعظیم اور عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عبادت تب بنے گی کہ جب آپ واجب الوجود اور مستقل بذات سمجھ کر جو آپ اس کے سامنے جو ہے وہ عاجزی کریں۔ کیا کریں؟ عاجزی کریں واجب الوجود اور مستحق عبادت سمجھ کر، تو یہ عبادت کہلائے گی، اور جب عبادت ہوگی تو وہ شرک کے زمرے میں چلا جائے گا۔ ورنہ اگر مخلوق سمجھ کر کسی کے سامنے عاجزی کریں گے تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ کیا کہلائے گی؟ تعظیم کہلائے گی۔ آج جو ہم نے مثال سمجھنی ہے وہ سجدے والی مثال سمجھنی ہے۔ جیسے نماز کے اندر ہم سجدہ کرتے ہیں، فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو۔ فرشتے جو ہمہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب اللہ کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو واجب الوجود اور مستحق عبادت سمجھ کر جو سجدہ کرتے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ بھی عاجزی ہے نا، کسی کے سامنے ہم نے سر کو جھکا دیا۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب ہم سر جھکاتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کو واجب الوجود اور مستقل سمجھ کر ہم کرتے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ عبادت کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ عبادت کہلائے گا۔ صحیح ہے؟ فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی جو نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں، لیکن جو مخالفین ہیں، اصل مسئلہ جو اسی کے اندر ہے کہ وہ جو ڈائریکٹ شرک کا حکم لگاتے ہیں۔ جیسے مزارات پر جو بعض جاہل لوگ جو سجدہ جا کے کر لیتے ہیں، اب وہ جو جاہل لوگ ہیں وہ بھی ہمارے کھاتے کے اندر، اب ہم کریں تو کیا کریں؟ جنہوں نے جہالت کا اظہار کیا وہ ہمارے کھاتے میں، تو بعض جوالا جا کر اس طرح کی حرکت کر دیتے ہیں کہ جا کر جو اس طرح کا معاملہ کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے۔ اب جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کیا، تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو الہ، معبود، مستقل سمجھ کر نہیں بلکہ مخلوق سمجھ کے سجدہ کیا۔ وہ شرک ہوگا؟ وہ شرک نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا شرک۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ کیا شرک نہیں ہوگا جو آدم علیہ السلام کو کیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سمیت، ان کے والد، ان کے 11 بھائی، ان کی والدہ جو پاس کے اندر سوتیلی، اور آپ کی پوری قوم نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، تو انہوں نے خواب دیکھا تو وہ خواب پورا ہو گیا، تو سجدہ کیا سب نے۔ اب جو سب نے سجدہ کیا وہ کیا سجدہ عبادت تھا؟ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ مخلوق سمجھ کے کیا گیا۔ کیا سمجھ کے کیا گیا؟ مخلوق سمجھ کے کیا گیا، الہ اور معبود سمجھ کر سجدہ نہیں کیا گیا۔ تو اسی لیے سجدوں کی 2 کیٹیگریاں ہیں، ایک جو ہے سجدہ تعبدی ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ تعبدی وہ ہوتا ہے کہ کسی کو واجب الوجود الہ سمجھ کر سجدہ کیا جائے، وہ سجدہ تعبدی کہلائے گا، وہ صرف اللہ کی ذات کو کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا جو سجدہ ہے وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ کیا ہے؟ سجدہ تعظیمی ہے، یعنی کسی کو مخلوق سمجھ کر سجدہ کریں گے، وہ سجدہ تعظیمی
لیکن پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، جس کام سے حضور نے منع فرمایا ہو وہ کام ہمارے لیے شرعاً کرنا جو ہے وہ بالکل حرام ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ اس کو شرک کا حکم لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ حرام کا کوئی کام مرتکب حرام کام کرے تو حرام کام کرنے سے گناہ ملتا ہے، لیکن اس پر شرک کا حکم لگا دینا یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ اس کے اوپر جرم، مطلب یہ کہ بہت بڑا الزام لگا دیا اس کے اوپر کہ وہ مزار پر جو جاہل جا کے سجدہ کرتے ہیں ہم اس کی نفی کرتے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، ہم سمجھاتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کتنے سارے افراد بیٹھے ہیں، میں بھی تو آپ کو سمجھا ہی رہا ہوں کہ یہ سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ تعبدی شرک ہے، سجدہ تعبدی شرک ہے، لیکن جو اس طرح کا حکم لگا دیتے ہیں، اب کیا وہ سینوں کی بات سے واقف ہیں؟ یقیناً ان کو سینوں کی بات سے جو یقیناً ان کو نہیں پتا، لیکن جو بھی شخص جو وہ جاہل سے جاہل ترین انسان اگر مزار کو وہ سجدہ کرتا ہے تو یہ یاد رہے کہ آپ جا کے اس سے پوچھ رہے ہیں، آپ کہیں تو نے سجدہ کیا ہے، کیا تو اس کو خدا سمجھتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے بندے میں خدا تھوڑی سمجھتا ہوں، تو اللہ کا نیک بندہ سمجھتا ہوں، لیکن اس کا یہ کام پھر بھی حرام ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ دینے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے جو وہ سجدہ کرے، شوہر کے بہت زیادہ احسانات ہوتے ہیں، تو اگر حکم دیتا تو حکم نہیں دیا تو ہماری شریعت مطہرہ میں سجدہ تعبدی ہمیشہ سے منع تھا، تعبدی